آج کل آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ یار یہ فلانا بندہ ججمنٹل ہو رہا ہے، اور ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ضروری ہے کہ ججمنٹ از نیچرل، اور ہم سب کا برین ڈیزائن بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم ججمنٹس تو پاس کرتے ہیں، اور ہم جج تو کر رہے ہوتے ہیں اوبیسلی۔ جیسے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا نا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہم میں، تب تک تو ظاہر ہے کہ فیصلہ ہو جاتا تھا لوگ کا، لیکن اب چونکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو اب ہم جو ہے وہ آؤٹ ورڈ ایکشن سے جج کریں گے۔ جو تم کرو گے لوگوں کے سامنے، اس سے تمہیں جج کیا جائے گا ان لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ججمنٹ کو کمپلیٹلی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کو جج کرنے لگے، اور اس لیول پہ جج کرنے لگے کہ انسان خود ہی سے فیصلہ کرنے لگے کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یا یہ بندہ اللہ معاف کرے، اس لیول پہ چلے جائیں ہم کہ یہ بندہ تو کافر ہے، یا یہ بندہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایک نیگیٹو رویہ ہو جائے گا۔ اصل میں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، ہمارا جو سلیبس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو نصیحت کریں، واعظ و نصیحت کریں۔ اور جہاں تک ہدایت کی بات ہے، ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور ہم کوئکلی کسی کو جج نہ کر لیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہم کسی کا لباس دیکھ کے اسے جج کر لیتے ہیں، یا کسی کی ایک آدھی بات سن کے جو ہے نا اس کو جج کر لیتے ہیں، اور فوراً سے ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کسی کو پینٹ شرٹ میں دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ تو لبرل ہے، یا خدا نخواستہ ہم نے کسی جو ہے وہ لڑکی کو دیکھا جو پردے میں نہیں ہے، بے پردہ ہے، تو ہم فوراً سے کہیں گے کہ یہ تو بے دین ہے، دین سے بہت دور ہے، اور فوراً سے ججمنٹ پاس کر دیں گے۔ دیکھیں، لیو دی اسٹیٹ آف ہارٹس ٹو اللہ، دلوں کا کیا حال ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت سٹرگل کر رہا ہو دین پہ عمل کرنے کے لیے، اور ان سے ہو نہ رہا ہو، خصوصاً خواتین میں ان سے نہ پردہ ہو رہا ہو، لیکن اندر سے ان کی ایک چاہت ہو، نماز بھی وہ لوگ پڑھتے ہوں لیکن ان سے نہیں ہو پا رہا۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی بہت ایزی گوئنگ تھے، اور ہمارے نبی سے لوگ بات کرتے ہوئے گھبراتے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ینگسٹر آ کے ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، اور صحابہ اٹھ کے اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ بدتمیز، تم نے ہاؤ ڈیئر یو، مطلب نبی کے سامنے تم نے کیا بات کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہتے ہیں کہ لیٹ می ڈیل ود ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے پھر اس کو کاؤنسل کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اپروچیبل تھے، اتنے ایزی گوئنگ تھے، اور بالکل بھی جج نہیں کرنے والے تھے کہ صحابہ ان سے بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ سوالات کر لیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی شفیق انسان ہے، اور وہ مخلص ہیں انسانیت کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ والی جو ججمنٹ ہے یہ نیگیٹو ہے، اور اس حوالے سے میں کچھ سجیشنز بھی رکھوں گا۔ دیکھیں، سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بہت تربیت کی کہ ایک تو لوگوں کی ٹو میں نہ لگو کہ فلانا کیا کر رہا ہے، لوگوں کو اتنی جلدی کوئکلی جج نہ کرو، لوگوں کے بارے میں انسینسٹیو جوکس نہ کریک کرو اتنی جلدی، بلکہ یہ جو قرآن کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ جو قولا سدیدا اس کا مطلب ہے کہ انصاف پر مبنی بات کرو۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں یا ججمنٹ دیتے ہیں نا، تو کبھی کبھی ہماری اندر کی وہ جو خار ہے، اللہ معاف کرے، وہ باہر آ رہی ہوتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں انصاف پر مبنی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور سویپنگ ججمنٹس نہیں دینی چاہیے۔ اور لاسٹلی میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، دا بلیور از لائکیبل، جو مومن ہے وہ بہت ہی لائکیبل ہے، جینٹل ہے، ایزیلی اپروچیبل ہے، پلیزنٹ ہے جب دوسرے اس کو اپروچ کرتے ہیں، اینڈ دیر از نو گڈ ان ون ہو از ڈیفیکلٹ ٹو اپروچ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کو اپروچ کرتے ہوئے لوگ ڈریں یا ججمنٹ سے اس کی ڈریں، یا دوسروں سے جو ہارش ہے، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نرم دل بنائے اور ایزیلی اپروچیبل اور جینٹل بنائے۔